علیکم، میں امداد سمرو۔ جس قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی یا گجرات میں جس پر حملہ ہوا، نامعلوم افراد نے حملہ کیا، وہ قافلہ زمان پارک تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اگر ماحول لاہور میں گرم ہوتا ہوا نظر آیا، وہ جو اسٹریٹ موومنٹ جس کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے حالات سازگار ہونے کے آثار پیدا ہوئے، تو پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو ڈیٹین کر کے، گرفتار کر کے لاہور بدر کیا جائے گا، یعنی لاہور سے نکالا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے، محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ کچھ درجن لوگوں کے ساتھ زمان پارک پہنچے ہیں۔ اسلام آباد سے جب وہ لاہور کے لیے چلے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، اور راستے میں کہیں بھی ان کا استقبال نہیں ہوا۔ اگر حکومت، پولیس کیمپس نہ اکھاڑتی یا چند کارکن جو اکٹھے ہوئے تھے ان کو گرفتار نہ کرتی، تو بجا طور پر عمران خان صاحب کے مخالفین اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے، وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتی کہ جناب ایلو جی تاڑی تحریک ہے پئی جے، لوگ تو نکلے نہیں۔ لیکن کیونکہ راستے میں ایک حملہ ہو گیا، کیونکہ گرفتاریاں بھی ہو گئی، کیونکہ چھاپے بھی مارے گئے، جو تحریک انصاف کے تھوڑے بہت متحرک کارکن رہ گئے تھے ان کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، تو لہٰذا ایک بڑی جو ہوتا ہے نا خبر یا ایک بڑا دعویٰ جو سچا ہو سکتا تھا، جو کیا جا سکتا تھا کہ تحریک انصاف تو پنجاب میں مٹ گئی، ختم ہو گئی، اس دعوے سے بہرحال سرکار محروم رہ گئی ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا تحریک انصاف نے سرنڈر کر لیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، اس پریس کانفرنس کو ایک نقطے پر محدود رکھا گیا، اور کیا کہا گیا اس پریس کانفرنس میں، یا وہ جو پریشر آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد، اس کے جواب میں تحریک انصاف نے 2 دن کی تاخیر سے جوابی پریس کانفرنس کی۔ تو کیا وہ دباؤ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا تھا، یا پھر تحریک انصاف کے اوپر کہیں اور سے بھی دباؤ پڑا ہے؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اوپر کہیں اور سے دباؤ پڑا، جس کی وجہ سے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ پریشر، یا یوں کہہ لیں کہ جو آخری ہوتا ہے نا تنکا جو ثابت ہوا، وہ اتحادیوں کا دباؤ تھا۔ صلح کی خبر آ گئی ہے جی میرے پاس، وہی میں نے آپ کو دینی ہے۔ وہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک طرف تحریک دوسری طرف لڑائی، تو ان کے درمیان ایک صلح کروا لی گئی، اور صلح کے باوجود جو میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ صلح سب کے سامنے تو ہو گئی، لیکن کدورتیں، نفرتیں اور سازشیں، ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کس کے درمیان صلح کس نے کروائی، اس پر بات کروں گا، لیکن پہلے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا چند گاڑیوں پر 15-20 میکسیمم 1-2 درجن گاڑیوں کا قافلہ تھا، اسلام آباد سے چلا۔ جب اسلام آباد سے نکلتے ہوئے محمود خان اچکزئی صاحب نے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، تو نظر آ رہا تھا کہ جان نہیں ہے اس قافلے میں، لیکن پتہ نہیں بے جان سے قافلے سے کس کو خوف تھا، کس کو ڈر تھا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور پھر گجرات میں حملہ بھی کیا گیا، اور پھر ویڈیوز ہیں، پولیس روک رہی ہے ان کو۔ اچھا، ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ اور خاص طور پر راجہ ناصر عباس صاحب اور پولیس افسران جو ہیں ایک پیٹرول پمپ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جب وائڈ اینگل آتا ہے، یعنی کیمرہ جب جو تھوڑا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے، تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو 1-2 گاڑیوں کے آس پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک ویڈیو ہے جی لاہور پہنچنے پر ان کا استقبال، تو گنتی کے 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ ایک ویڈیو ہے کہ ریحانہ صاحبہ کو روکا گیا، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو وہ پیدل چل پڑی۔ ایک ویڈیو ہے جہاں راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ہماری گاڑیوں کو نہیں جانے دیں گے تو ہم پیدل چل پڑیں گے، آپ نے ہمارا سر پھوڑنے تو سر پھوڑ لیں۔ اس میں بھی راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ کچھ 1-1.5 درجن کارکن نہیں ہیں۔ تو یہ کون سے ایسے ارسطو اور افلاطون ہیں جو مشورہ دیتے ہیں کہ جن کو
یعنی جو کچھ نہیں کر سکتے ان کو روکنے کی کوشش کر کے، گرفتاریاں کر کے، ان کے جو ہے نا اپنا بے جان سا جو تحریک ہے ان کی، اس میں جان ڈال دیں۔ میری تحریک تحفظ عین پاکستان کے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کیا تحریک کا کیا؟ کہتے ہیں دیکھیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں تحریک اٹھ جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پتہ نہیں آپ سے تحریک اٹھے نہ اٹھے، آپ تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یا جو بااختیار لوگ ہیں یا جو فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے آپ کی تحریک بہرحال بنا دینی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جیسے روکا چاہ رہا ہے۔ یعنی وہ اس بات پہ انہوں نے مجھ سے آرگومنٹ ہی نہیں کیا کہ بالکل لوگ نہیں تھے ان کے پاس۔ ان کا بالکل لوگ نہیں تھے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو آغاز ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آغاز پر ہی یہ کوشش۔ پھر میں نے ذرا کچھ سورسز کو پتہ کیا کہ جی کیا صورتحال ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ آزادانہ طور پر لاہور تو آ گئے نا، اب انہوں نے داتا صاحب جانا تھا تو پتہ چلا کہ داتا صاحب کی طرف بھی کارڈن کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا چلو زمان پارک پہ ہم پریس کانفرنس کر لیتے ہیں۔ تو زمان پارک پہ پہنچ گئے ہوئے، بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کی پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی کیونکہ ویڈیو کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے کہا اگلی ویڈیو میں اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن مجھے کچھ سورسز نے کہا کہ اگر ان کے پاس لوگ زیادہ آ گئے نا تو ممکن ہے کہ ان کو پھر کہیں نظر بند کر لیا جائے گا، نکلنے نہیں دیا جائے گا، یہ ممکن ہے کہ ان کو کسی گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد چھوڑایا جائے یا کہیں اور لاہور سے نکالا جائے۔ ظاہر اس کے امکانات کم ہیں، لیکن ایسا ہوتا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ARD کی لیڈرشپ نے لاہور میں جلسہ کرنا تھا، لیکن وہ بہرحال ایک مارشاء اللہ کا دور تھا، تو مخدوم امین فہیم صاحب، ظفر اقبال جھگڑا صاحب، راجہ اپنا ظفر الحق صاحب، اور اسی طرح اس کی جو تحریک بحریہ جمہوریت کی جو قیادت تھی وہ لاہور پہنچی ہوئی تھی، تو ان سب کو لاہور سے اٹھا کے کہیں لاہور سے ڈیپورٹ کر دیا، باہر نکال دیا، لاہور بدر کر لیا گیا۔ تو یہ بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور تو کیا ایسا ہوگا؟ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ سورسز امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ جی کچھ نہیں تھا اس قافلے کے اندر، سوائے محمود خان چکزئی صاحب کا نام تھا، راجہ ناصر عباس صاحب کا نام تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ خبریں یہ جو PTI والے یا تحریک انصاف کے جو یا تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کے محمود خان چکزئی صاحب کے صاحبزادے کو، بلکہ محمود خان چکزئی صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بات کی گئی، دعویٰ کیا گیا کہ ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، راجہ ناصر عباس صاحب کے صاحبزادے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ چیز ہوئی، یعنی جو کچھ نہیں تھا سوائے ناموں کے، اس کو ایک مومنٹم کی شکل بہرحال مل گئی کہ لو جی، مطلب تاثر کیا جاتا ہے کہ اچھا یار یہ تو بہت خوف زدہ ہیں، چند گاڑیاں سڑک پر آتی ہیں تو، یا یہ لوگ جا کر اگر پبلک میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس سے بھی خوف زدہ ہیں۔ تو پھر وہ جو ان کی تحریک میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں جو خوف ہے، یا پھر جو بات میں نے تحریک تحفظ عین پاکستان کے دوست سے کہی، میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس لیے آپ کو پنجاب میں نہیں فری ہینڈ دینا چاہ رہے جو بھی طاقتور ہے یا جو بھی حکومت ہے، تاکہ اگر فری ہینڈ ملے گا تو پھر لوگ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جائیں گے، 100 سے 200، 200 سے 2000، 2000 سے 20,000، تو وہ موقع نہیں آنے دے رہے۔ وہ پہلے ہی یہ سارا ایک اپنا حفظ کیا ہوتا ہے احتیاطی تدابیر کے طور پر وہ ایسا ماحول ہی نہیں بننے دینا چاہ رہے کہ لوگوں کا خوف اتر جائے اور لوگ نکل آئیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال خبر پھر بنتی ہے نا، لوگ نکلے نہ نکلے، شاید لوگوں کے نکلنے سے اتنی بڑی خبر نہیں بنتی جتنی خبر لوگوں کو روکنے سے بنتی ہے۔ اچھا جی، اب آج تحریک انصاف کی قیادت نے پریس کانفرنس کی، اور DGISPR کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے برملا کہا تھا کہ جو یہ تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کو مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو اس کا جواب دیا انہوں نے اور اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم کوئی دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، حالانکہ جو سہیل آفریدی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی کہ وہ دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں۔ برسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب
اور اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی. اسد کیسر صاحب نے وہ جو ہوا تھا ایک جرگہ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی یا جو آپریشنز کے اگینسٹ جو ہوا تھا, اس کا جو پوائنٹس تھے وہ انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ دیکھیں یہ پوائنٹس اس میں کہاں ہم دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے. تو ان 14 نکات میں عمل درآمد میں کیا کیا ہے؟ اس میں ایک ہے دہشت گردوں کے خلاف فوجی ایکشن آپریشنز, فورسز کی کارروائی. پھر اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی لوگوں کے لیے ہیں کہ کس طرح آپ نے وہ جو ایک مواد بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کو ختم کرنا ہے, کس طرح رواداری معاشرے میں لانی ہے, وہ جو نرسریز بنائی گئی ہیں ان کو کس طرح ختم کرنا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے, وہ جو سوچ گلی گلی پینیٹریٹ کر چکی ہے, جو دہائیوں سے ایک پراپر انداز میں ایک باقاعدہ آرگنائز طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی تھی بات کہ طالبان جب افغانستان کو فتح کرتے تھے تو جناب یہاں خبریں کیا ہوتی تھیں کہ دیکھیں وہاں امن ہو گیا ہے, دیکھیں وہاں سے اپنا وہ کیا کہتے ہیں ہیروئن کا کاروبار ختم ہو گیا, طرح طرح کی باتیں. حالانکہ وہاں لوگ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. اب بھی یہی ہوا, جب طالبان آئے تو یہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا قصے سنائے گئے. اور پھر کچھ پولیٹیکل پارٹیز یا مذہبی جماعتیں, یہاں تک جو DGISPR نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو طالبان کے ہاتھوں یا دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں ان کا یہ پتہ نہیں ان کے جنازے پڑھنے بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے. یہ آپ کی پولیٹیکل جو یا مذہبی جماعتوں کی لیڈرشپ نے گفتگو کی. تو اصل باقی پوائنٹس تھے کہ کس طرح یہ جو ذہن سازی کی گئی ہے نسلوں کی اس کو ٹھیک کیا جائے. تو 14 نکات میں تو بہرحال آپریشن کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں اور پیرلل سارا کچھ چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کبھی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت نہیں کی, بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی دین ایمان کوئی نہیں ہوتا. یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کا نقصان, جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. تو ظاہر ہے بے گناہ لوگوں کو تو بچانے کے لیے تو دہشت گردی کے خلاف ایکشنز ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک سرنڈر کیا ہے ایک طرح سے. انہوں نے ایک بتایا کہ نہیں بھائی ہم, کیونکہ ظاہر ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب اگر عدم تعاون کی طرف جایا جائے گا تو پھر سخت قسم کے اقدامات ہوں گے. اور پریس کانفرنس DGISPR کی تھی, اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو ان کے ظاہر ہے PTI کے اب تحریک انصاف والوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ صلح ہو گئی ہے, تو کل اسد کیسر صاحب نے اپنے گھر پر بیرسٹر گوہر کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کو بٹھا کر ان کے درمیان صلح کروا لی. اچھا اب وہ کیا معاملہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نہیں مانتے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایکا ہے, وہ اتحاد ہے ان کا. جو چیز علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں وہی سلمان اکرم راجہ صاحب کرتے ہیں, جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں وہی علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے ایک بار آن ریکارڈ کہا تھا کہ جی کون بیرسٹر گوہر, وہ تو چیئرمین نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ جی بیرسٹر گوہر چیئرمین نہیں ہے, پارٹی کے جو حقیقی چیئرمین ہے وہ تو عمران خان ہے. تو فیصلے تو وہ ہوں گے جو عمران خان صاحب کریں گے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا ہوا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے سیکریٹری جنرل بنایا ہے. کمیٹی بنانے کے معاملے میں علیمہ خان اندر سے پیغام لائی تھی کہ جی وہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو فیصلہ سلمان اکرم راجہ کریں گے وہی فیصلہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, میرا فیصلہ ہوگا. تو اس کے بعد سے اختلافات بڑھ گئے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سہیل آفریدی جو لاہور گئے ہیں وہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں تھی, وہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی یہ بیرسٹر گوہر جو ہے یہ ان کا جو گفتگو ہے یہ ان کی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں. تو خبر میرے پاس یہ آئی تھی کہ جناب یہ جو تحریک میں, کیونکہ تحریک انصاف جا رہی ہے اور یہ جو اختلافات ہیں ان اختلافات کی وجہ سے ایک قدم آگے بڑھنا تو کیا PTI 10 قدم پیچھے ہٹ جا رہی ہے.
آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپریل 2022 سے لے کر جب عمران خان صاحب نے تحریک کی کال دی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو پی ٹی آئی کے لیے ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے سلمان قمراج اپنا اسد قیصر صاحب نے ان دونوں کو بٹھایا اور بٹھا کر ان کی صلح کروا لی, جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں, صلح کروا لی اور پھر ایک طرح سے پیغام بھی پارٹی کو دے دیا گیا کہ جی صلح ہو گئی ہے. لیکن جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں, صلح تو صرف دکھانے کے لیے ہوئی ہے, اصل میں ہوگا وہی جو بیرسٹر سلمان قمراجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کہیں گے اور کریں گے. اور بیرسٹر گوہر صاحب شاید بہت زیادہ عرصہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر سروائیو نہ کر سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.